لیکن مودت امیر المومنین علیہ السلام خدا اس مودت کے ساتھ انتہائی دنیا میں پاک و پاکیزہ نسبت ہے علی والا ہونا۔ کائنات میں بہت ساری نسبتیں ہیں، بہت ساری نسبتیں ہوتی ہیں، موجود ہیں، لیکن سب سے عظیم اور پاکیزہ نسبت ہے علی والا ہونا، کہ یہ علی کا غلام ہے، یہ علی والا ہے، یہ علی کے ماننے والا ہے۔ جس طرح دنیا میں ہماری پہچان، اللہ آخرت میں بھی میدان حشر میں ہمیں یہی پہچان عطا فرمائے کہ میدان محشر میں جس وقت ہم عرصہ محشر میں سامنے آئیں تو فرشتے یہ صدا لگا رہے ہوں کہ وہ دیکھو علی والا آ رہا ہے۔ بسم اللہ، آباد و شاد رہیں، زندہ و سلام حیدری آل۔ انتہائی پاک و پاکیزہ ایام، پاک و پاکیزہ ذکر، پاک و پاکیزہ نسبت۔ اب اس میں یہ ہے کہ 10-15 منٹ کی جو حاضری تھی اس میں بے شک ایک عظیم باب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کہ جن کی حیات طیبہ 2 بریکٹوں کے درمیان ہے۔ اب یہ جملہ علی علیہ السلام کی پوری زندگی 2 بریکٹ میں ہے۔ آغاز کی بریکٹ کعبہ ہے، انتہا کی بریکٹ مسجد ہے۔ توجہ ہے جی؟ حیدری آل، یعنی جس بادشاہ کی زندگی کا آغاز کعبہ ہے، رسول اللہ کے ہاتھ ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اس علی کی ظاہری حیات طیبہ کا انجام اور آخر انتہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، محراب مسجد، روزہ کی حالت۔ توجہ ہے سرکار، اتنے عظیم اور پاک و پاکیزہ امیر المومنین امام المتقین۔ اب یہ ہے کہ فضائل کے باب میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے جن و انس مل کر لکھیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، سمندروں دریاؤں کی سیاہی جو ہے وہ کہ پانی سیاہی بن جائیں، تو بھی علی علیہ السلام کے فضائل تحریر نہیں ہو سکتے، احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے، اگرچہ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے فضائل دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپائے، اپنوں نے ڈر کی وجہ سے چھپائے۔ بسم اللہ، حیدری علی، یعنی وہ علی علیہ السلام کی ذات جن کے فضائل کو چھپایا گیا، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھے سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر بھی جو ظاہر ہوا ہے وہ فضائل اگر مولا فرماتے ہیں لکھنے پہ دنیا آ جائے، جن و انس مل کر، اللہ جانے وہ باطنی فضائل کیا ہیں۔ یہ تو علی کا ظاہر ہے جو ظاہر ہوا ہے تھوڑا سا۔ اب گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فضائل کے باب میں اب مجھ جیسا طالب علم، میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ انہی ایام میں، آپ جانتے ہیں بارہا گزارش کر چکا اور تقریباً سارے جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام یا کسی بھی شخصیت کا، آپ پریشان تو نہیں ہو رہا جی، کسی بھی شخصیت کے 2 بیان انتہائی اہم ہوتے ہیں، ایک پہلا بیان اور ایک آخری بیان۔ علی علیہ السلام کی اس ظاہری حیات طیبہ کا جو پہلا بیان ہے وہ سورہ مومنون ہے۔ توجہ ہے جی؟ سورہ مومنون، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں وہ ضرور سر ہلائیں گے۔ 18واں پارے کا آغاز سورہ مومنون، قد افلح المؤمنون، جو رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ حکم فرمائیے، علی تورات سنائے، انجیل سنائے یا زبور سنائے یا قرآن سنائے؟
توجہ ہے، حیدری رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی قرآن سناؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 3 دن کے علی نے جو پہلی بولی بولی ہے، جو پہلی لب کشائی فرمائی ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور امیر المومنین ہیں اس لیے صفات مومنین بیان فرمائے۔ توجہ ہے سرکار، سورہ مومنون۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت مطمع نظر نہیں ہے، یقیناً وہ نشان گزارش کر دیا سورہ مومنون کہ اس میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا خاص بیان ہے جو علی نے انتخاب فرمایا پورے قرآن سے۔ 114 سورتوں میں سے اسی سورہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اب وہ تلاوت کریں گے تو ظاہر ہے کہ خود بخود پتہ چلے گا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اسی سورہ کا انتخاب پورے قرآن سے کیوں فرمایا۔ جاتے ہوئے علی نے ظاہری طور پر، وگرنہ ظاہر ہے کہ وہ کائنات میں جہاں اللہ ہے وہاں علی ہے۔ توجہ ہے سرکار، اللہ کی انتہا نہیں ہے، علی کی بھی انتہا نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ حاضر و ناظر ہے، میرا علی بھی دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ توجہ ہے سرکار، ظاہری طور پر مولا امیر کائنات علیہ السلام نے اس دنیا سے جاتے ہوئے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جو وصیتیں فرمائیں، میں وہ وصیتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے سرکار، اس لیے کہ یہ ہم نہیں پڑھیں گے تو اور کون پڑھے گا؟ اگر امیر المومنین، ظاہر ہے کہ میں نے گزارش کیا کہ پہلا بیان آخری بیان، امیر المومنین علیہ السلام کا یہ آخری ارشادات، فرمودات اور آخری وصیت نامہ جو نہج البلاغہ کے اندر مکتوبات کے اندر، خطبے کے بعد مکتوبات ہیں، خط ہے مولا کے، مکتوبات کے اندر، مکتوبات یعنی خط، امام کے جو خطوبات ہیں، مکتوبات ہیں، خطوط ہیں، ان کے اندر 47 نمبر کا خط، 47 نمبر مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کا، اس میں امیر کائنات شاہ نجف نے وصیت فرمائی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اور کلام نہیں فرمایا۔ جو آخری بیان ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، خدا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور اس میں مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اوصیکما، سامنے ظاہر ہے کہ مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں اوصیکما، اے بیٹا میں تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں، وجمیع ولدی، اور اپنی ساری اولاد کو وصیت کر رہا ہوں۔ ذاکر صاحب کی آمد پر ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ بس بالکل چند منٹ، چند لفظ مولا کی وصیت کے، جو امیر المومنین علیہ السلام نے 21 کی شب، آج ضربت لگی، آج کی شب نہیں، کل رات کے آخری پہر مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ جی پرسوں شام انشاءاللہ افطار سے پہلے مجلس ہوگی، بعد از نماز تراویح لوئر کالونی میں جلوس ہوگا، 22 رمضان المبارک کو مجلس عزا ادھر بابا نظر صاحب کے ہاں ہوگی۔ توجہ ہے سرکار، اب مولا نے یہ جملے فرمائے اوصیکما، یہ دیکھیں یہ ایسی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے ممبروں سے، ظاہر ہے کہ 2-4 جملے میں بھی پڑھ کے گزارش کر کے جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے کندھوں پر بوجھ ہے علی علیہ السلام کی طرف سے، خود علی علیہ السلام کی خوشنودی اس میں ہے۔ یہ جملے مولا کے میں گزارش کروں گا، یہ مولا کے جملے بتا رہے ہیں کہ اوصیکما، اے بیٹا حسن اور حسین، مکتوب نمبر 47 نہج البلاغہ کا، فرماتے ہیں بیٹا حسن اور حسین یہ میری وصیت تمہارے لیے ہے، وجمیع ولدی، اور میری ساری اولاد کے لیے ہے، وَأَهْلِي، اور میرے سارے اہل و عیال کے لیے ہے،
وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، اور جس تک یہ میری وصیت پہنچے. یعنی یہ صرف اس وقت کے جو سامنے موجود ہیں سرکار حسنین کریمین، وہ تو ظاہر خود امام ہیں. اصل میں یہ وصیت ہمارے لیے ہے، یہ پیر محل کے مومنین کے لیے بھی ہے، پاکستان کے سارے مومنین کے لیے بھی ہے. توجہ ہے سرکار؟ آج کے مومنوں کے لیے ہے، قیامت تک اور ظہور تک کے آنے والے تمام مومنوں کے لیے امیر کائنات کی وصیت ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، اور تمہیں خبردار کرتا ہوں کبھی بھی دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑ رہی ہے. دنیا تمہارے پیچھے بھی دوڑے تو کبھی دنیا کے پیچھے نہ دوڑنا. وَلَا تَعْصَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور جو چیز تم سے کھو جائے، تم سے بچھڑ، تمہیں نہیں ملی ہے زندگی میں، اولاد چاہ رہے تھے نہیں ملی ہے، رزق چاہ رہے تھے نہیں ملی ہے، نوکری چاہ رہے تھے نہیں ملی ہے، فلاں پوسٹ چاہ رہے تھے نہیں ملی ہے، جو چاہ رہے ہو، اگر تم اس سے محروم ہو گئے ہو تو اس پر افسوس نہ کرنا. کبھی اس پر افسردہ نہ ہونا. افسوس پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ چند جملے اجازت ہے سرکار؟ چند جملے ظاہر ہے کہ مولا کی وصیت ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، اور ہمیشہ حق کہتے رہنا. اس میں ہمیشہ حق کہتے رہنا کیا مطلب ہے؟ چاہے کوئی برا محسوس کرے، کوئی اچھا محسوس کرے، کوئی جو مرضی محسوس کرتا رہے، تم قولا بالحق، تم ہمیشہ حق گفتگو کرنا، حق کا پیغام دینا، حق پہنچاتے رہنا. وَعْمَلَا لِلْعَجْرِ، اور کبھی دنیا کی لالچ میں عمل نہ کرنا، بلکہ اللہ کی خوشنودی اور اجر کے حصول کے لیے عمل کرنا. اس کے بعد فرمایا وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار بننا. جہاں پر بھی مظلوم ہو، چاہے اس کا شیعہ سے تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو بھی مظلوم ہوگا، وہ کشمیر کا مظلوم ہو، وہ انڈیا کا مظلوم ہو، فلسطین کا مظلوم ہو، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، شیعہ تو پھر مومن تو ہے ہی مومن ہے. توجہ ہے سرکار؟ جو بھی مظلوم ہے اس کا ساتھی بننا اور ظالم سے دشمنی کرنا. اس کے بعد فرمایا کہ اوصیکما بتقوی اللہ، دوبارہ فرمایا میں تمہیں تقوی الہی، ظاہر امام المتقین ہے، متقین کے امام ہیں. اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وَنَظْمَ أَمْرِكُمْ، اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو بغیر ترتیب کے نہ چھوڑو. جو بھی کام کرو نظم و ضبط کے ساتھ کرو. کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو نظم و ضبط کے ساتھ، اس طریقہ کار کے ساتھ، ایسے ہی بغیر آگے اور پیچھے کے کام نہیں کرنا، بلکہ بالنظم، نظم کے ساتھ اپنے امور سر انجام دینا. وَصَلَاحَ ذَاتِ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرنا. یعنی آپس کے معاملات، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو اصلاح کرنا، اولاد کے ساتھ کوئی خرابی ہو گئی ہے، بھائیوں کے ساتھ خرابی ہو گئی ہے، مومنین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی تمہارے معاملات خراب ہو گئے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت ہے کہ اگر میرے ماننے والے ہو
اگر میرے سچے مرید ہو تو پھر اپنے معاملات کو ایسے نہ چھوڑنا، بلکہ ان سارے معاملات کو ہمیشہ سلجھاتے رہنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جدکما، کیونکہ میں نے آپ دونوں کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ رسول اللہ نے، میرے بھائی نبیوں کے سردار نے فرمایا کہ مومنین کے، لوگوں کے مابین اصلاح کرنا، ایک ہوتا ہے رشتوں کو توڑنا، بلکہ رشتوں کو جوڑنا، لوگوں کے مابین صلح کرانا نماز اور روزہ سے افضل عبادت ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ بہت ساری وصیتیں، وقت اس کا ظاہر متحمل نہیں ہو سکتا، طویل حوالہ میں نے عرض کیا کہ مکتوب نمبر 47 نہج البلاغہ کے اندر پوری وصیت امیر المومنین علیہ السلام کی موجود ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، بیت اللہ کے حوالے سے امام علیہ السلام نے وصیت فرمائی، نماز کے حوالے سے خاص وصیت فرمائی، اور باقی تمام تر معاملات کے حوالے سے وصیت فرمائی۔ آخری بس ایک جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنِّي انظروا اذا ما انا مت، ایک صلوات پڑھ لے امیر المومنین پر، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ انظروا اذا انا مت، کہ جس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں، من ضربت ہی، اس کی ضربت سے، حاضہی فضربوہ ضربتاً بضربہ، تو اس کو صرف ایک ضربت مارنا، اس کو ایک سے زیادہ ضربت نہ مارنا، ولا تمثلوا، اور اس کا مصلح نہ کرنا۔ مصلح کسے کہتے ہیں؟ مصلح، بس ایک کا ایک جملہ میں نے عرض کرنا ہے۔ مصلح کہتے ہیں، عرب کا دستور تھا کہ یہ کسی کو قتل کرنے کے بعد، مارنے کے بعد اس کا مصلح کرتے تھے۔ علی علیہ السلام وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے قاتل کا مصلح نہ کرنا۔ اتنا شریف امام، اتنا عظیم امام فرماتے ہیں میرا قاتل ہے لیکن اس کا مصلح نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو مار کر اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ مصلح کہتے ہیں مار دینے کے بعد اس کا ناک کان کاٹ دینا، اس کے پاؤں کاٹ دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، جملہ ایک ہی عرض کرنا ہے، اے میرے غیور امام، اے میرے شریف امام، اے میرے عظیم امام، آپ اپنے قاتل کے لیے وصیت فرماتے رہے کہ میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا۔ یہ کیسے مسلمان تھے کہ تیرے لال کو کربلا میں مار کر اس پر گھوڑے دوڑاتے رہے، اس کا لباس لوٹتے رہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، ایک کا ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ مولا امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں ایک عجیب سلام کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ میرا سلام ہو الذی بدنہ سہکان، میرے اس مظلوم دادا پر جس کا بدن سہکان ہو گیا تھا۔ اس کی تشریح میں نہیں جاتا، بس ایک اشارتاً جملہ عرض کرتا ہوں کہ سہکان کہتے کسے ہیں، بس صرف اشارہ ہے، آپ سمجھدار ہیں، جھولیوں سے مسائل سنتے آ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا سلام ہو اس مظلوم پر جس کے بدن کا آدھا حصہ خاک شفا بن گیا، آدھا حصہ کھوڑوں کے سموں میں پھنستا گیا۔ ایک بی بی سموں سے گوشت بھی نکالتی تھی اور کہتی تھی میں نے چکیا پیس پیس کے پالا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اللہ ولعنت اللہ علیہ۔